آپ کی میں عرض یہ کروں کہ اس کی تلاوت کیوں اہمیت ہے. آپ دیکھیں کتنے بھی علوم ہے، چاہے فزکس ہو، کیمسٹری، بایولوجی، لیکن احادیث میں جس علم کو اور جس کی تلاوت کے لیے اور جس کے لیے اتنا اہتمام اور اتنی پیغمبر کی ایک بڑی خوبصورت حدیث آپ کے خدمت میں پڑھ رہا ہوں، اور شاید یہ جو لوگ اس سے جڑے ہیں ان لوگوں کے لیے ایک میسج ہوگا. پیغمبر فرماتے ہیں کہ خیارکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہتے ہیں کہ انسانوں میں تم میں سب سے بہتر اور سب سے اچھا انسان وہ ہے کہ جو قرآن کو سکھائے اور قرآن کو سیکھے. من تعلم القرآن، یعنی قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے. یعنی غور کریں اس حدیث کے اوپر کہ کتنا اہم ہے قرآن کو سیکھنا اور قرآن کو سکھانا. تم میں سے سب سے بہتر وہ آدمی ہے. اب سمجھیے قرآن کی تلاوت کی اہمیت کے امپورٹنس کیوں ہے؟ چونکہ قرآن کو سیکھنا بھی اور قرآن کو سکھانا دونوں ثواب ہے. اور کیسی کیسی روایتیں موجود ہیں قرآن مجید کے حوالے سے بھی. آپ دیکھیں میں آپ کے سامنے کچھ آیات کو بھی کوٹ کروں گا. حدیث ایک اور خود ایک واقعہ اسی اہمیت تاکہ یہ آپ کے سامنے اس کی کلیئر ہو جائے کیوں قرآن کو سیکھنا اور قرآن کو سکھانا ثواب ہے. آپ نے شاید یہ واقعہ سنا ہو. امام حسین علیہ السلام کے بچوں میں سے ایک کسی بچے کو، یعنی معصوم نہیں، جو بچے امام سجاد معصوم ہیں، چونکہ دیکھیں امام کے دو طرح کے بچے ہیں، ایک معصوم ہوتے ہیں اور ایک غیر معصوم. جو غیر معصوم امام کے جو بچے تھے امام حسین کے، اس میں کسی ایک بچے کو اس وقت اس زمانے میں کسی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد کرایا تھا. یعنی اس کو یہ سکھایا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے پڑھا جائے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے اس کی تلاوت کی جائے گی. اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت سکھائی. جب امام حسین نے اس استاد کو، یعنی جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تعلیم دی تھی، اس کو امام حسین نے جو کچھ تھا سب امام حسین نے اس کو ہدیہ کر دیا اور اس کو دے دیا. تو اس زمانے میں کچھ لوگ تھے کہ جو چہرہ بنانے لگے اور کہنے لگے، مذمت کر رہے تھے کہ ارے یہ کیا ہے، ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم سکھانے کے اوپر اور ایک بسم اللہ جو ہے کیا نام ہے اس نے سکھایا، اور یہ پورا کا پورا خزانہ اور پوری کی پوری اپنی دولت سب کچھ اس کے حوالے کر رہے ہیں. جب امام نے اس چیز کو سنا، یہ امام حسین ہے، دیکھیں معصوم ہے، اہمیت قرآن کی دیکھیں، ایک بسم اللہ کی اہمیت کتنی ہے. تو امام نے جب یہ سنا کہ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ تو اچھا کام نہیں کیا، ایک بسم اللہ کرنا کی کمی کتنی ہے. ہم فزکس کی کوچنگ کے لیے تو جاتے ہیں، کیمسٹری کی کوچنگ کے لیے تو جاتے ہیں، ہم ادرس میں دیکھیں، میں اس چیز کا بالکل خلاف نہیں ہوں کہ نہ جائیے بالکل. فزکس ضروری ہے، کیمسٹری ضروری ہے، بایولوجی ضروری ہے، سبجیکٹ یہ ہمارے لیے ہے اس سے زیادہ. لیکن آپ جب روایت جب آپ آتے ہیں تو قرآن کے لیے، اس لیے کہ روز محشر، یہ قرآن میں مجید کی آیت ہے میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ قرآن حکیم روز محشر یہ شکوہ کرے گا کہ پروردگار تھا، اس قوم نے مجھے پڑھا نہیں، اس قوم نے میرے اوپر عمل نہیں کیا، اس قوم نے مجھے سیکھا نہیں، اس قوم نے مجھے سکھایا نہیں. یعنی یہ ساری ریسپانسبلٹی صرف ایک عالم دین یا ایک مولوی کی نہیں ہے، ہماری اپنی انڈیویجول اور پرسنل ہماری ایک ریسپانسبلٹی یہ بنتی ہے کہ ہم قرآن کو سیکھنے کے لیے جائیں، قرآن کو سکھانے کے لیے ہم آگے بڑھیں. اسی لیے میں شاید فیملی کے لوگ کچھ جڑے ہوں، میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں. اسی لیے ایک حدیث اور آپ کے سامنے سو کیوں اہمیت ہے. کہتے ہیں کہ ایک باپ کے اوپر بیٹے کے سلسلے میں کچھ حقوق ہیں. پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک باپ کے اوپر 3 حق ہے بیٹے کے اوپر. پہلا حق کیا ہے؟ شاید آپ سب لوگ جانتے ہو. اگر کوئی جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے اس حدیث کو اگر جانتے، کوئی ایک بتا دے اپنے کو، اگر کہ بول سکتا ہے وہ، اگر وہ کہہ دے کہ کیا ہے وہ 3 چیزیں کہ جو ایک باپ کے اوپر حق ہے بیٹے کے سلسلے میں، کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں، چلیے شاید پرابلم میں خود بتاتا ہوں. ایک باپ کے اوپر حق بیٹے کے سلسلے میں یہ ہے کہ اچھے سے اچھا نام اپنے بیٹے کا رکھے. جب صاحب اولاد ہو جائے، اس کے اللہ نے اسے دولت یعنی اولاد کی نعمت
کا انتخاب کرے، اور دوسرا حق کیا ہے کہ اسے ادب سکھائے، ادب، یعنی کاش یہ میں اتنا اہم ہے، اور روایات اس سے ہی زیادہ ہیں۔ آپ جو روایات اٹھائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بڑی اہم حدیثیں میں نے آپ کی خدمت میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں۔ وہ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ بہترین، وہ انہوں نے پیغمبر کی وصیتوں میں سے ایک وصیت لکھی، اور وہ کہتے ہیں، دیکھیں آج ہمارا یہ درس جو 3 دن چلے گا، آپ اس چیز کو غور کریں۔ آج ہم اس چیز کے اوپر فوکس کر رہے ہیں کہ قرآن کی تعلیم اور قرآن کو سیکھنا اور سکھانا کیوں امپورٹنٹ ہے۔ کل ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ قرآن کو سیکھنے کا ثواب کیا ہے، اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں، یعنی اس کا کیا اثر پڑتا ہے ہمارے اوپر، اور اس کا کیا فائدہ ہے۔ کیا یہ ایسے ہی ہے کہ بس پڑھتے رہیں؟ نہیں، اس کی چیزوں کی طرف ہم بڑھیں گے، لیکن آج ہم سناتے کیوں قرآن کا سیکھنا اور سکھانا کیوں ضروری ہے۔ ایک حدیث اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے، امام خمینی رحمت اللہ علیہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ القرآن عہد اللہ الی خلقہ، وہ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کا عہد ہے، یعنی اللہ کا وعدہ ہے اس کے مخلوق کی طرف۔ یعنی یہ جو قرآن ہماری طرف آیا ہے، جو پیغمبر کے قلب کے اوپر اور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر یہ جو قرآن نازل ہوا ہے، سمجھیے کہ یہ ایک وعدہ الہی ہے۔ اللہ نے پیغمبر کو 2 معجزے عطا کیے، 2 معجزے اللہ نے پیغمبر کو عطا کیا۔ ایک معجزہ پیغمبر کا، اس میں سے آشکار معجزہ، جو دکھنے والا معجزہ پیغمبر کا، وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید ایک معجزہ ہے، کہتے ہیں اسی، اور یہ قرآن ایک عہد پروردگار ہے، وعدہ الہی ہے۔ دیکھیں عہد کے معنی ہوتے ہیں وعدے کے، یعنی یہ وعدے الہی ہے اس کی مخلوق کی طرف، یعنی خلق کی طرف، ہم لوگوں کی طرف یہ قرآن ایک عہد کی صورت۔ اور یہ وعدہ کس چیز کا وعدہ ہے؟ بہت توجہ کریں، عہد قرآن میں اس لفظ عہد کا بڑا استعمال ہوا ہے۔ قوم بنی اسرائیل کے اوپر عذاب ہوئے، قوم بنی اسرائیل سے نعمتیں چھین لی گئی، بہت قرآن میں جگہ جگہ آپ کو ملے گا کہ انہوں نے پروردگار عالم کے عہد و پیمان کو توڑ دیا، اللہ نے انہیں یہ عذاب دے دیا۔ قوم سمود نے اس عہد و پیمان کو توڑ دیا، لہذا اللہ نے یہ عذاب دے دیا۔ بنی اسرائیل نے اللہ کے اس عہد و پیمان کو توڑ دیا، لہذا اللہ نے ان سے نعمتیں چھین لی۔ اس طرح کے الفاظ قرآن مجید میں آئے ہیں کہ عہد اور اس کے وعدے کو کوئی توڑ دے۔ تو اب ہمارے امام کہتے ہیں کہ یہ قرآن عہد و پیمان ہے اس کی مخلوق کی طرف، یعنی اس کا مطلب کہ یہ عہد و پیمان، یعنی کچھ اللہ سے ہم نے وعدہ کیا ہے اس قرآن کو لے کر۔ کیا وعدہ ہے؟ وہی وعدہ ہے کہ اس قرآن کو ہم سیکھیں گے، اس قرآن کو ہم سکھائیں گے، عہد پروردگار ہے۔ اور کیا فقط ینبغی للمرء المسلم ان ينظر فی عہدہ، کہتے ہیں پس مناسب ہے ایک مسلمان کے لیے کہ وہ اس عہد کی طرف، اس وعدے کی طرف نظر کرے، دیکھے، غور کرے کہ کیا ہے یہ وعدہ، کیا ہے یہ۔ اس لیے دیکھیں ہمارے یہاں معاشرے میں اور ہماری سوسائٹی میں قرآن بالکل ایک دم طاق کے اوپر رکھا ہوا ہے، اس کو کوئی اٹھاتا نہیں ہے۔ رمضان میں اٹھ گئی تو اٹھ گئی۔ شاید آپ لوگ بھی تھوڑا سا خوش ہو جائیں، اور میں اشعار کی صورت میں ایک 2 مصرے آپ کو سناتا ہوں۔ ایک شاعر ہیں، بڑا اچھا شعر انہوں نے کہا، ہمارے یہاں دیکھتے ہیں قرآن کب نکلتا ہے؟ کچھ لوگوں کے گھر میں اس وقت نکلتا ہے جب کوئی مر جاتا ہے، میت ہو جائے۔ دیکھیے جب مر جاتا ہے تو فٹ سے قرآن یاد آتا ہے، ارے مر گئے مر گئے مر گئے، چلو اب قرآن لاؤ قرآن لاؤ، ارے بیٹا قرآن پڑھو قرآن پڑھو، بیٹھ کے زبردستی قرآن کو پڑھوایا جاتا ہے۔ یعنی جب انسان مر گیا تو اب قرآن یاد آ رہا ہے، اب رحل منگائی جا رہی ہے، اب جوزان سے قرآن نکالا جا رہا ہے۔ لیکن آپ کو 2 مصروں میں میں حقیقت سنا رہا ہوں۔ شاعر نے کہا کہ جسے زندوں پہ پڑھنا تھا، جسے زندوں پہ پڑھنا تھا اسے مردوں پہ پڑھتے ہو، جسے زندوں پہ پڑھنا تھا اسے مردوں پہ پڑھتے ہو، مرض جب لا دوا ہوتا ہے تب درمان کرتے ہو۔ شاید کچھ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا شعر، تو میں ان کے لیے سنا رہا ہوں، اردو شاید ان کے لیے سخت ہو۔ کہا کہ یہ قرآن آیا تھا زندوں کے اوپر پڑھنے کے لیے، یعنی زندوں کو زندہ کرنے کے لیے، یعنی ایک انسان جو زندہ ہوتا ہے یہ قرآن اس کے لیے آیا تھا۔ لیکن ہم کس کے اوپر پڑھتے ہیں؟ جب آدمی مر جاتا ہے ہم مردوں پہ قرآن پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جناب زندوں کے اوپر قرآن پڑھیے، مردوں پہ نہ پڑھیے، اس لیے کہ جب
کہا کہ مرض جب لا دوا ہوتا ہے تب، یعنی جب آدمی مر گیا اب اس کا علاج کرنے سے کیا فائدہ؟ بھیا جب زندہ ہو تب علاج کرو تو سمجھ میں آتا ہے، جب آدمی مر گیا تب ہم قرآن لے کے آ رہے ہیں اس کا علاج کے لیے نہیں، اگر زندہ رہے تب ہم قرآن کو اگر پڑھیں، اگر کسی مریضی میں مبتلا ہے تو اس میں نجات مل جائے گا۔ پوری دنیا آج اس چین میں یہ کورونا وائرس کا دور ہے، آپ اس کے اوپر توجہ کریں اور غور کریں۔ آج کورونا وائرس پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، یہ بیماری اللہ اس سے سب کو محفوظ رکھے۔ آج ہمارے ملک میں بھی چین میں ابھی کتنی شاید آپ تک بھی ہو تو قرآن کے سلسلے میں ریسرچ کر رہے ہیں، قرآن کے بارے میں یہ سوچ رہے کیا ہے یہ قرآن، اور وہ ساری نیوز ہیں کہ انہوں نے قرآن کو پڑھا ہے، یعنی جو نہ مسلمان ہیں نہ شیعہ ہیں نہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق ہے، لیکن قرآن کو پڑھا ہے کہ اس میں کچھ ہے، اس میں شفا ہے، اس میں مریضوں کو شفا ملتی ہے، یہ اگر پڑھ لیا جائے تو مردہ زندہ ہو سکتا ہے۔ لیکن ہم اس قرآن کو چور کیے ہوئے ہیں، ہم نے ویسے لیا ہے، یہ عہد پروردگار ہے، ہم اس کی طرف توجہ کریں۔ اور امام صادق اپنی حدیث میں کہتے ہیں وَأَن يَقْرَأَ مِنْهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ 50 آیہ، کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم ہر دن 50 آیتیں پڑھو۔ اللہ اکبر، 50 آیتیں۔ غور کیا آپ نے؟ چھٹے میں تجزیہ کریں کہ ہم لوگ کتنی آیتیں پڑھتے ہیں روز، کتنی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ عہد پروردگار ہے، یہ وعدہ الہی ہے۔ ہم 50 آیت تو دور کی بات، ہم سے قرآن کی ایک آیت کی تلاوت بھی نہیں ہو سکتی، نہیں ہو پاتی۔ دیکھیے اس کے پیچھے کچھ ریزن بھی ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو قرآن نہیں آتی ہے، نہیں ہے تو وہ اس کی طرف ہمارا ٹاپک وہ تیسرا مرحلہ ہوگا جب ہم آپ کی طرف آئیں گے کہ قرآن کو ہم کیسے سیکھ سکتے ہیں، یہ ایک ہمارا ٹاپک ہے انشاءاللہ جو ہم آپ کو اس کی طرف بھی لے کے جائیں گے۔ لیکن اس کی اہمیت کی طرف کم سے کم آئیں، کیوں قرآن کو پڑھنے کے اوپر، کیوں قرآن کی تعلیم کے اوپر، کیوں قرآن کے لیے اتنی زیادہ تاکید روایات میں آئی ہے۔ اللہ اکبر، آپ کے سامنے آئیے امام سجاد علیہ السلام کی ایک حدیث پڑھتا ہوں، آپ اس چیز کو ذہن میں اپنے رکھیں، لکھیں۔ دیکھیں جتنے لوگ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں وہ کچھ چیزیں بہت تیزی سے بیان ہو رہی ہیں، اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ اپنے علم کو جو ہے قلم سے قید کرو، قید العلم بالقلم، علم کو قید کرو قلم کے ذریعے سے۔ اسی لیے دیکھیں نوٹس بنائے جاتے ہیں، کیوں؟ تاکہ چیزیں محفوظ رہیں، تاکہ چیزیں سیف رہیں، اس لیے کہ یہ ذہن وحشی ہوتا ہے، نکل گیا ابھی جو بیان ہونا شاید ذہن میں تھوڑی دیر بعد نکل جائے گا، لہٰذا قلم اور ایک آپ کے پاس پیپر ہونا چاہیے، جو چیزیں بیان ہو رہی اس کو نوٹ کریں۔ اور میں اگر میری بات کربلا دی میسج آف ہیومینٹی کے ممبران اگر سن رہے ہوں تو آن لائن ایک ایگزام کی صورت بھی ہم لوگ اس چیز کو مینج کریں گے کہ کیسے ہونا ہے۔ وہ اس 3 دن کے جو کلاس میں کچھ اہم کوشچنز بنا کے 4-5 وہ دیے جائیں گے، پھر اس کے بعد قرآن اندازی کے ذریعے سے انعامات اس کے تقسیم کیے جائیں گے، انشاءاللہ اس تک پہنچے گا۔ اور دعا کریں، یہ بھی ہمارا ایک پلان ہے انشاءاللہ، لہٰذا اب اس چیزوں کو نوٹ کریں۔ ایک حدیث اور آپ کے سامنے سناتا ہوں امام سجاد علیہ السلام کی، قرآن کی اہمیت اور اس کی فضیلت اور اس کی تلاوت کی اہمیت کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں آیات القرآن خزائن، کہتے ہیں کہ جناب قرآن کی آیتیں جو ہے خزانے ہیں، ایک خزانہ نہیں بلکہ کہتے ہیں پورے خزانے ہیں یہ قرآن کی آیتیں۔ فَكُلَّمَا فَتِحَتْ خَزِينَةٌ، کہتے ہیں جب یہ خزانہ کھلا جائے تو اب تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اس میں توجہ کرو، اس میں غور و فکر کرو۔ دیکھیں جب خزانہ کھلتا ہے آپ دوری کھڑے رہیے تو اس سے فائدہ اٹھا پائیں گے نہیں، خزانے میں آپ کو اترنا پڑتا ہے، خزانے میں آپ کو ہاتھ لگانا پڑتا ہے، خزانے کو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ خزانہ کیسا ہے۔ قرآن کی آیتیں، ایک ایک آیت کے اندر خزانے موجود ہیں، ایک ایک آیت کے اندر، اور خزانہ کون نکالتا ہے؟ جوہری خزانے کو پاتا ہے، جو اس سے انٹرسٹ ہوتا ہے، جس کو اس میں لگاؤ ہوتا ہے، وہ اس خزانے کی طرف جاتا ہے اور اس خزانے کو نکال کے آتا ہے۔ واقعاً قرآن مجید کتنی جگہوں پر قرآن میں ایک آیت ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ کیا تم قرآن میں تدبر نہیں کرتے ہو؟ کیا تمہارے دلوں کے اوپر قفل لگ گئے؟ کیا تمہارے دلوں کے اوپر تالا لگ گئے کہ جو تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے ہو؟ قرآن بڑی عظیم چیز ہے، ہم اس قرآن پہ توجہ کریں، اس کی تلاوت، اور کیوں
آپ کہہ رہے ہیں کیوں تلاوتی ایسے توجہ نہیں؟ دیکھیں فرسٹ آف آل پہلی چیز جو ہوتی ہے وہ تلاوت سے ہے، سوچنا، اس میں غور کرنا، اس کے معنی کی طرف توجہ کرنا، یہ سب سارے مرحلے بات کے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے، پہلا اسٹیپ جو ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنا، اس کی تلاوت ہم کو آنی چاہیے کہ ہم قرآن کی تلاوت کو کرنا جانتے ہوں کہ قرآن کی تلاوت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے اور وہ کیسے ہوگی۔ یہ ساری آپ خود دیکھیں قرآن کی تلاوت سب سارے مرحلے بات کے ہیں کہ اس کے اوپر عمل کیسے ہو، اس کے اوپر پھر کیسے اس کو سیکھا جائے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن کی تعلیم کی اہمیت کے حوالے سے بہت زیادہ روایات میں حدیث ہیں۔ آپ دیکھیں خود پیغمبر اسلام سے ایک حدیث اور آپ کے سامنے سنا رہا ہوں، جس نے بھی کسی کو قرآن سکھایا بس وہ شخص جس نے سکھایا ہے وہ اس کا آقا ہو گیا، وہ اس کا مولا ہو گیا۔ اب کیا ہو گیا جب وہ آقا اور مولا ہو گیا وہ شخص؟ کہتے ہیں اب اس کا ہمیشہ خیال رکھے، اس کی بے عزتی نہ کرے، یعنی ہمیشہ کے لیے اب وہ اس کا خیال رکھے۔ یہ ہے روایت قرآن کے سکھانے والے شخص کی اہمیت۔ یعنی کوئی بھی پرٹیکولر آپ کسی ایک کو سکھا رہے ہیں، میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سکھانے کو آپ کو بتایا ہے، یہ تعلیم قرآن ہے، یہ پیغمبر اسلام نے کہا ہے کہ جو سکھا رہا ہے۔ اور اس ماہ مبارک رمضان میں جو لوگ کسی کو ٹائم نہیں ملتا، اب تو بہت ٹائم ہے، ہر آدمی فری ہے، لاک ڈاؤن کا وقت ہے، ایک سب سے بڑا کام جو ہم کر سکتے ہیں قرآن کو سیکھ سکتے ہیں۔ اگر پڑھنا نہیں جانتے ہیں قرآن کو پڑھنا ہم سیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اگر ہم کو وقت نے اجازت دی تو ہم ایک پروگرام رکھ سکتے ہیں کہ قرآن کے کیسے بڑی آسانی کے ساتھ، میرے پاس وہ ساری چیزیں ہیں، آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کتنی آسانی سے آپ قرآن سیکھ سکتے ہیں۔ قرآن اگر کوئی پڑھنا نہیں بھی جانتا ہے تو ہماری گارنٹی کہ اس کو 15 سے 20 پروگرام ہم اس ایپ سے کریں گے، اس کو قرآن سیکھ آ جائے گا۔ لیکن پہلے ہم یہ جانیں کہ کیوں اتنا زیادہ فوکس کیا گیا ہے اس ماہ مبارک رمضان میں قرآن کے لیے، کیوں اتنا زیادہ کہا گیا کہ قرآن کو پڑھو، قرآن کے اوپر عمل کرو، قرآن میں دیکھو کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ دیکھیں آگاہ ہو جاؤ کہ جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا اور جو کچھ بھی قرآن میں ہے اگر اس پر عمل کیا تو اس کو جنت میں پروردگار کہتا ہے میں لے جاؤں گا، اور جنت کی طرف اس کو رہنمائی ہم کریں گے۔ یہ حدیث ہے، اللہ کی طرف بھی اشارہ، یعنی اگر کوئی قرآن کو سیکھ رہا ہے یا سکھا رہا ہے تو پروردگار کی طرف بھی اشارہ، یا اہل بیت کہتے ہیں کہ جنت میں لے جانے کا کام میرا ہے، ہمارا ہے، ہم اس کو جنت کی طرف لے کے جائیں گے۔ اور ایک اور حدیث آپ کے سامنے سنا رہا ہوں کہ جس نے اپنے لڑکے کو قرآن سکھایا اللہ اس کے گلے میں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس حدیث کو آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں، کہتے ہیں جس نے بھی اپنے بیٹے کو، اپنے فرزند کو، اپنی اولاد کو اگر اس نے قرآن کو سکھایا تو پروردگار روز قیامت کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کا دن نا امیدی کا دن ہوگا، ہر آدمی کہے گا کاش کہ ہم قرآن پڑھ لیتے، کاش کہ ہم یہ کر لیتے، کاش کہ ہم وہ کر لیتے، لیکن اب وہاں یہ سب کچھ کام نہیں آئے گا۔ لہٰذا کہتا ہے کہ جس نے بھی اپنے لڑکے کو قرآن سکھایا، دیکھیں اب سکھا کا مطلب یہ کہ باپ کو اگر قرآن نہیں آتی ہے، نہیں اس کو وقت ملا، یا آتی ہے اس کو ٹائم نہیں ہے، اس نے ایک ٹیچر رکھ دیا، اس نے ایک مولوی کو اپوائنٹ کیا کہ وہ اس کو قرآن سکھائے گا، اس نے کسی آدمی کو لگا دیا کہ بھائی تم قرآن اس کو سکھا دو، یہ بھی تب بھی اس کا حق پورا ہو جائے گا۔ کہتے اگر کوئی اپنے بیٹے کو، اپنے لڑکے کو قرآن سکھائے تو کہتے ہیں کہ اس کے گلے میں پروردگار ایک ایسی نشانی ڈال دے گا، اس کے گلے کے اندر، دیکھتے ہیں گلے میں میڈل پہنایا جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی ٹیم اگر جیتتی ہے تو اس کے گلے میں میڈل پہنائے جاتے ہیں۔ میڈل کیوں پہنایا جاتا ہے؟ ایک میڈل ہارنے والوں کو پہنایا جاتا ہے، جیتنے والوں کو پہنایا جاتا ہے، اور دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے، جیتنے والے کو سونے کا اور ہارنے والے کو چاندی کا۔ آپ دیکھ کے پتہ لگا لیں گے کہ یہ جیتنے والے، یہ جیتا ہوا آدمی ہے، یہ ہارا ہوا آدمی ہے۔ کہتے ہیں کہ جو بھی اپنے لڑکے کو قرآن سکھائے گا، کہتے ہیں کہ پروردگار عالم روز محشر اس کے گلے میں ایک ایسا میڈل پہنا دے گا، ایک ایسی نشانی پہنا دے گا کہ تمام محشر میں جتنے لوگ ہوں گے سب تعجب کریں گے، ارے کیا کیا ہے اس نے، کیا منزلت ہے اس کی۔ اللہ، یہ حدیثیں کہاں جائیں گی؟
ہم لوگ شاید ان حدیثوں کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، ورنہ ہم اپنی پوری زندگی اسی قرآن کو سیکھنے کے لیے قربان کر دیں، ورنہ ہم اپنی پوری زندگی اسی قرآن کو سکھانے پہ نچھاور کر دیں۔ لہٰذا قرآن ابھی وقت ہے، اس لاک ڈاؤن میں اپنے وقت کا یوز کریے۔ دیکھیے بزنس آپ کتنی بھی کوشش کر لیجیے، بزنس نہیں کر پائیں گے، بزنس بند ہے، گھاٹے ہیں۔ یہ قرآن مجید ہی وہ ایسا مرحلہ ہے کہ جو آپ کے رزق کی بھی ذمہ داری لے گا، اس لیے کہ قاری قرآن کے سلسلے میں یہ کہا گیا ہے کہ قاری قرآن اپنا رزق خود اس کا پروردگار اس کا ضامن ہوتا ہے، اس کے رزق کا انتظام پروردگار کرے گا۔ لہٰذا قرآن پڑھنے والے کا رزق کا انتظام پروردگار، لہٰذا اس ماحول میں، لاک ڈاؤن کے ماحول میں جہاں ہم نہ کہیں جا سکتے، گھروں میں قید ہیں، ہم قرآن کی تلاوت کو اپنا حصہ بنا لیں اگر ہم چاہتے یہ ہیں۔ جناب ہمارے پاس اب 3 منٹس باقی ہے، ٹھیک ہے، 3 منٹس باقی ہے۔ ہاں جی بس ہاں، لہٰذا اب وقت ہمارے پاس صرف 2 سے 3 منٹ ہے، ہم 3 منٹ میں اپنی باتوں کا ایک نچوڑ اور ایک خلاصہ کر رہے ہیں۔ اگر آپ توجہ اگر آپ نے کی نہیں، اگر لکھ سکتے ہو تو لکھ لیجئے۔ ہم نے جو آپ نے اس پروگرام میں بیان کیا وہ یہ کہ قرآن کی اس سیکھنے کے اوپر اتنا فوکس کیوں ہے، امپورٹنس آف قرآن۔ ہم نے حدیثیں بیان کی، ہم نے پیغمبر کی ایک حدیث بیان کی۔ پہلے تو یہ کہا کہ چونکہ یہ قرآن اس ماہ مبارک رمضان میں نازل ہوا ہے، لہٰذا اس مہینے کی بہار کا نام، اس مہینے کی قرآن مجید کی بہار یہ مہینہ ہے، لہذا قرآن کی۔ اور کیوں ہم قرآن سیکھیں، کیوں ہم قرآن کے اوپر اتنا توجہ دیں، کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر نے کہا کہ تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے۔ یہ اور میں نے ایک واقعہ آپ کے سامنے بھی پیش کیا کہ امام حسین نے اپنے ایک بیٹے، جو معصوم نہیں تھا، ایک بیٹا، اس کو کسی نے بسم اللہ سکھایا تھا، تو امام حسین نے اپنی پوری دولت اس کے حوالے کر دی۔ جب لوگوں نے اعتراض کیا تو امام نے کیا کہا؟ اس بسم اللہ کے سکھانے کے آگے یہ میرا کچھ بھی نہیں ہے، اس سے میرے پاس ہوتا تو میں اسے دیتا۔ دیکھا امپورٹنس دیکھیے قرآن کو سیکھنے کی۔ اور دوسری چیز جو میں نے آپ کو کہا تھا وہ یہ، تیسری چیز یہ تھی کہ یہ قرآن ایک وعدہ الہی ہے۔ یہ قرآن ہمارے طرف پروردگار عالم نے ایک وعدہ، عہد و پیمان، اور جب کوئی عہد و پیمان ہوتا ہے تو اس کی وفا، اس وعدے کا نبھانا، اس وعدے کو پورا کرنا ہماری رسپانسبلٹی اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔